بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. وجاهدوا في الله حق جهاده واجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم وسماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فاقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. صدق اللہ العظیم. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، رکوع اور سجدہ کرو اور اپنے رب کی بندگی کرو اور نیک کام کرو، شاید کہ تم کو فلاح نصیب ہو. اللہ کی راہ میں جہاد کرو جیسا کہ جہاد کرنے کا حق ہے. اس نے تمہیں اپنے کام کے لیے چن لیا ہے اور دین میں تم پر کوئی تنگی نہیں رکھی ہے. قائم ہو جاؤ اپنے باپ ابراہیم کی ملت پر. اللہ نے پہلے بھی تمہارا نام مسلم رکھا تھا اور اس قرآن میں بھی تمہارا یہی نام ہے، تاکہ رسول تم پر گواہ ہو اور تم لوگوں پر گواہ بنو. پس نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو اور اللہ سے وابستہ ہو جاؤ. وہ تمہارا بہت ہی اچھا مولا ہے، وہ مولا بہت ہی اچھا مددگار ہے. صدق اللہ العظیم. حضرات ناظرین و ناظرات صفا آن لائن، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کے درس میں آپ حضرات کے سامنے سورہ حج کی آخری 2 آیتیں تلاوت کی گئی ہیں اور ان کا ترجمہ پیش کیا گیا ہے. آپ حضرات اس بات کو جانتے ہیں کہ یہ سورہ مدنی سورہ ہے اور مدنی صورتوں میں پہلی ان صورتوں میں سے ہے جو مدینہ منورہ میں نازل ہوئی. چنانچہ آپ آغاز میں دیکھیں گے کہ اسلام کی بنیادی دعوت اس سورہ میں پیش کی گئی ہے اور اس کے بعد حج کے احکام اور جہاد کی اجازت اور اللہ کی مدد پر یقین دلایا گیا ہے. حضرات، میں اپنے دروس قرآن میں اکثر یہ بات کہتا رہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اپنی کتاب میں 2 طریقے سے ہمیں مخاطب کرتا ہے. ایک خطاب کا طریقہ ہے یا ایھا الناس، اے لوگو. یہ خطاب تمام انسانوں سے ہوتا ہے اور اس طرح کا جب خطاب ہوتا ہے تو اس میں گویا کہ اسلام کی بنیادی تعلیمات پیش کی جاتی ہیں. اللہ کی کتاب کے نزول کا مقصد اور رسول جن تعلیمات کو پیش کر رہا ہے اس کی طرف انسانوں کو متوجہ کیا جاتا ہے اور اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کے حوالے سے انسانوں کو اللہ کی ربوبیت اور خلاقیت اور اس کی توحید پر متوجہ کیا جاتا ہے. گویا کہ قرآن مجید یا ایھا الناس کے ذریعے اپنی بنیادی دعوت انسانوں کے سامنے پیش کرتا ہے. اور دوسری چیز، دوسرا خطاب کا انداز یا ایھا الذین آمنوا سے. یہ اسلوب ایک پیار اور محبت کا بھرا ہوا اسلوب ہے.
قرآن گویا کہ یہ یاد دلاتا ہے کہ آپ نے جو عزم کیا ہے، جس پر آپ ایمان لائے ہیں کہ آپ اللہ کے صالح بندے بننے کی کوشش کریں گے اور اس کی بندگی کریں گے، اور اس کی بندگی اور اطاعت و پرستش میں کسی کو شریک اور ساجی نہیں ٹھہرائیں گے، دیگر معبودان باطل کا انکار کریں گے، خواہ وہ آپ کا اپنا نفس ہو یا دیگر معبود ہوں۔ تو گویا کہ یا ایھا الذین آمنو، یہ امت مسلمہ سے وہ لوگ جو اہل ایمان ہیں ان سے خطاب کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ یہ اسلوب اپناتا ہے، اور یہ نہایت ہی پیارا اور محبت بھرا اسلوب ہے، اور اس کے ذریعے گویا کہ اہل ایمان کو ان کی ذمہ داریاں یاد دلائی جاتی ہیں۔ حضرات، ان آیات میں جو اہل ایمان سے خطاب کیا گیا ہے اس کا تقاضا یہ ہے کہ جب تم ایمان لائے ہو اور تم نے یہ عہد کیا ہے کہ ہم اللہ کے حضور سراپا عجز و نیاز بن کے حاضر ہو رہے ہیں، تو اس کی بہترین شکل، مکمل شکل تصویر ہے نماز کی۔ نماز میں گویا کہ ایک بندہ اپنے آپ کو اللہ کے حضور پیش کرتا ہے، اللہ سے ہدایت چاہتا ہے، اس کے سامنے اپنے مسائل رکھتا ہے، اور زندگی میں ان دشواریوں اور پریشانیوں سے بچنے کی دعا کرتا ہے جو اس کو لاحق ہوتی ہیں یا پیش آتی ہیں، اور اس صراط مستقیم پر چلنے کا اعلان کرتا ہے، اعادہ کرتا ہے، اللہ سے وعدہ کرتا ہے کہ وہ اسی راستے پہ چلے گا اور اپنے آپ کو اللہ کے انعامات اور نوازشوں اور عنایتوں کا مستحق بنائے گا۔ تو یہ نماز جس کی شکل قیام ہے، رکوع ہے، سجود ہے، یہ گویا کہ عجز و نیاز کی بہترین شکل ہے، اللہ کے سامنے اپنے آپ کو کلی طور پر حوالے کر دینے کا ایک اعلان ہے، جذبہ ہے۔ لیکن نمازیں جس انداز کی ہماری ہوتی ہیں، وہ نمازیں ہم نماز بھی پڑھتے ہیں اور نماز سے غیر حاضر بھی رہتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں اور طرح طرح کے خیالات بھی آتے رہتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں اور کچھ سمجھتے بھی نہیں ہیں۔ تو قرآن کریم اس پس منظر میں ہمیں کہتا ہے کہ ہم جب اللہ کے حضور کھڑے ہوتے ہیں اور اس کی رضا کے لیے جھک جاتے ہیں، اور پھر ایک مقام ایسا بھی آتا ہے، ایک وقت ایسا بھی آتا ہے کہ ہم سجدے میں گر پڑتے ہیں، تو یہ عجز و انکساری اور یہ اللہ کے حضور اپنے آپ کو مکمل حوالے کر دینے کا انداز، یہ نہایت ہی پیارا انداز ہے۔ چنانچہ آپ دیکھیں کہ نماز میں خشوع و خضوع یہ مطلوب ہے۔ وہ نماز جس میں خشوع و خضوع نہ ہو، وہ نماز بے اثر نماز ہے۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے متعدد اقوال، آپ کی احادیث میں یہ بات ہمیں ملتی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جب تم اللہ کے حضور کھڑے ہو تو اس طرح کھڑے ہو گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، لیکن تمہاری یہ کیفیت نہیں بن سکتی ہے، تو تم اس بات کا استحضار رکھو کہ تم اللہ کی نگاہ میں ہو، اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، تم اللہ سے کچھ باتیں کر رہے ہو۔ اس پس منظر میں گویا کی نماز بڑی اہم چیز ہے۔ اقامت صلاۃ، پابندی وقت کے ساتھ نماز کی ادائیگی، اور مکمل طور پر اپنے آپ کو اللہ کے حضور سراپا عجز و نیاز و انکسار کے ساتھ پیش کر دینا، یہ گویا کہ بندے مومن کے لیے نہایت ضروری اور اس کی ترقی کا زینہ ہے۔ چنانچہ آپ دیکھیں گے کہ اس سورہ کے فوراً بعد، سورہ حج کے فوراً بعد
سورہ مومنون شروع ہوتی ہے اور اس میں سلسلہ ہی یہاں سے شروع ہوتا ہے، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتہم خاشعون۔ وہ مومنین کامیاب ہو گئے جنہوں نے اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کیا۔ گویا کہ خشوع مطلوب ہے، ہم کیا پڑھ رہے ہیں، اللہ سے کیا درخواست کر رہے ہیں، اور ہمارے اندر کیا کمیاں ہیں، اللہ کی طرف سے کیا ہدایت اور رہنمائی ہمیں مل رہی ہے، یہ گویا کہ جاننے کی اور سمجھنے کی، اور ہم اللہ کے حضور حاضر ہیں، اللہ کی نظر میں ہیں۔ آدمی کتنا محتاط ہو جاتا ہے جب کسی مال میں پہنچتا ہے اور دیکھتا ہے کہ وہاں لکھا ہوا ہے کہ آپ کیمرے کی نظر میں ہیں۔ آپ جو کچھ کر رہے ہیں، آپ کی سرگرمیاں دیکھی جا رہی ہیں، ریکارڈ ہو رہی ہیں۔ وہ خدا جس کے حضور ہم کھڑے ہیں وہ ہمیں دیکھ رہا ہے، ہماری نماز ریکارڈ ہو رہی ہے۔ اب ہم کیسی نماز پڑھ رہے ہیں، ہمیں گویا کہ مطلوب یہی ہے کہ ہم کامیابی حاصل کریں تو اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کریں۔ یہ گویا کہ یہاں بڑی اہمیت کے ساتھ رکوع کے ذریعے، سجدہ کے ذریعے یہ بات یہاں کہی گئی۔ وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ، گویا کہ آدمی رکوع و سجدہ کر کے اللہ کی عبادت و بندگی اور اطاعت و پرستش اور کلی طور پر اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دینے کا عہد کرتا ہے، اعلان کرتا ہے، اظہار کرتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جہاں تم اپنے آپ کو اور اپنے پورے وجود کو ہمارے حوالے کر رہے ہو، اللہ کی ہماری عبادت کر رہے ہو، دین کے پورے پیغام کو سمجھ رہے ہو اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کر رہے ہو، تو اسی کے ساتھ ساتھ تمہیں وَافْعَلُوا الْخَيْرَ، بھلائی کے کام بھی تمہیں کرنے ہیں۔ رکوع بھی ہم کر رہے ہیں، سجدہ بھی کر رہے ہیں، عبادات بھی کر رہے ہیں، پوری زندگی میں ہر مسئلے میں اللہ کی مرضی کو جاننے کی کوشش کر رہے ہیں، اس کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں۔ گویا کہ ہماری پوری زندگی خیر کی زندگی ہو گئی، اور ہماری زندگی ایسی ہونی چاہیے کہ ہم سراپا خیر بن جائیں۔ ہمیں دیکھ کر کے گویا کہ اللہ تو خوشی ہو رہا ہے، اس کے بندے بھی، کہ بھئی یہ لوگ انسانوں کے بے خواہ، انسانوں کو فائدہ پہنچانے والے، انسانوں کے کام آنے والے اور انسانوں کے نفع و نقصان پر نظر رکھنے والے، اس پہلو سے ہماری پہچان بن جائے، ہماری شناخت بن جائے، لوگ ہمیں اس پہلو سے جاننے لگیں۔ چنانچہ یہاں جس طاقت کے ساتھ دیکھیں، ہر جگہ امر کا صیغہ ہے، یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا وافعلوا، 4 چیزیں ہیں یہاں۔ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، رکوع کرو، سجدہ کرو، اللہ کی اطاعت و بندگی کرو، اور بھلائی کے کام، خیر کے کام کرتے رہو۔ امید ہے کہ یہ سب کر کے تمہیں کامیابی نصیب ہوگی۔ تو گویا کہ ہم اس میں سے اگر رکوع اور سجدہ کریں اور پوری زندگی میں اللہ کی اطاعت اور اس کے احکامات کو پر عمل نہ کریں، بھلائی کے کام نہ کریں، تو ہمیں کامیابی نہیں مل سکتی ہے۔ کامیابی کے لیے یہ ضروری ہے کہ یہ سبھی کام، رکوع اور سجدہ اور پوری زندگی اللہ کے حوالے کر دینا، اور ہر قدم پر یہ رکھنا، خیال رکھنا کہ ہمیں بھلائی کا کام کرنا ہے۔ ہم کسی کا فائدہ چاہتے ہیں تو اس کی بنیادیں ہیں، ہم کسی کا نقصان نہیں چاہتے، ہم کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتے ہیں۔ اس پہلو سے ہماری شناخت اس ملک میں اگر بن جائے، اس وطن عزیز میں اگر بن جائے کہ ہم اللہ کے احکامات کے ایک طرف پابند ہیں اور اسی کی اطاعت اور اسی کی بندگی میں اس دنیا میں بھی اپنی کامیابی تلاش کر رہے ہیں اور آخرت کی کامیابی بھی چاہتے ہیں، اور اللہ کے بندوں کی بھلائی کے لیے، ان کی بہتری کے لیے، ان کے خیر کے لیے ہم فکر مند رہیں، اور ہر جگہ لوگوں کے ساتھ یہ معاملہ کریں کہ لوگ ہمیں یہ جانیں کہ یہ بڑا بھلا آدمی ہے، لوگوں کا بے خواہ ہے، لوگوں کا خیر اندیش ہے، اور ہماری شناختی اس پہلو سے بن جائے کہ ہم گویا کہ خیر پسند لوگ ہیں۔ تو گویا کہ یہ مومن کی معراج ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا
کہ حضور کے الفاظ ہیں کہ مومن خیر کے دروازے کو کھولنے والا ہے، مومن بھلائی کے دروازوں کو کھولنے والا ہے اور شر کے برائی کے دروازوں کو بند کرنے والا ہے۔ اب ہماری شناخت قرآن، ہماری پہچان قرآن یہ بتاتا ہے، اللہ کے رسول یہ قرار دے رہے ہیں، اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم میں اور برادران وطن میں، ہم میں اور غیر مسلم بھائیوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ جو کچھ وہ کر رہے ہیں وہ سب ہم ان سے آگے بڑھ کر کے کر رہے ہیں۔ ہم نے کیا شناخت اپنی بنائی ہے؟ ہم ایک دائی امت ہیں، ہم خیر امت ہیں، ہم بھلائیوں کے لیے اس دنیا میں بھیجے گئے ہیں، ہم خدا کے انتخاب ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آگے کی آیات میں فرمایا وَاجْتَبَاكُمْ، اس عظیم فریضے کی ادائیگی کے لیے کہ اللہ کا پیغام بندگان خدا تک پہنچے، وَاجْتَبَاكُمْ، خدا نے ہمارا انتخاب کیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہمارے لیے دعائیں کی تھیں خانہ کعبہ کی تعمیر کے وقت، اور اللہ سے درخواست تھی کہ اللہ ایک ایسی امت مبعوث فرما جو خیر کی دائی ہو۔ اللہ تعالیٰ نے یہ جو دین دیا ہے، یہ دین، اس میں آسانیاں ہیں، کسی طرح کی کوئی تنگی نہیں ہے۔ ہم ابراہیم علیہ السلام کی ملت ہیں، ان کی اولاد ہیں، ان کے نقش قدم پر چلنے والے لوگ ہیں اور ان کی دعاؤں کا نتیجہ ہیں۔ انہوں نے بھی ہمیں اپنی دعاؤں میں مسلم ہی کے القاب سے، مسلم ہی کے لفظ سے یاد کیا تھا اور اللہ سے یہ دعا کی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے بھی جو امتیں گزری ہیں ان کا بھی یہی نام رکھا تھا، اور اس قرآن کریم میں جو کتاب ہمیں ملی ہے اس میں بھی ہمارا نام امت مسلمہ ہے۔ وہ امت جو نہ صرف اللہ کی اطاعت و بندگی خود کرتی ہے بلکہ انسانوں کو اللہ کی اطاعت اور بندگی کی طرف، توحید کی طرف، دین اسلام کی طرف بلانے والی امت ہے۔ اس امت کی ذمہ داری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے پیغام کو، اللہ کی کتاب کو اس طور پہ ہمارے سامنے پیش فرمایا ہے کہ ایک ایک حکم پر عمل کر کے دکھایا ہے۔ آپ کی پوری زندگی کتاب ہدایت کی تشریح ہے، اس کی وضاحت ہے، اور اس کو عملی طور پر گویا کہ آپ نے نافذ کر کے انسانوں کے سامنے پیش کر دیا ہے کہ اس پر عمل کرنا مشکل نہیں ہے، آسان ہے۔ جہاں ہم اس کتاب کو چھوڑ کر کے دوسرے قوانین اور رسم و رواج پر چلتے ہیں وہاں سے دشواریاں شروع ہوتی ہیں۔ تو حضرات، یہ دین اللہ تعالیٰ نے نہایت آسان بنایا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دین پر عمل کر کے قرآن کے ایک ایک حکم پر گویا کہ آپ نے اس پر عمل کر کے، اس کو نافذ کر کے انسانوں کو دکھا دیا ہے۔ اس پہلو سے وہ ہمارے درمیان شہید ہیں، گواہ ہیں، اور کل اللہ کے حضور یہ گواہی دیں گے کہ ہم نے آپ کی دی ہوئی امانت کو آپ کے بندوں تک پہنچا دیا تھا، منو ان، اس پہ عمل کر کے دکھا دیا تھا۔ اب آپ کے بعد اس امت کی، جسے امت مسلمہ کہتے ہیں، خیر امت کہتے ہیں، امت وسط کہتے ہیں، اس امت کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ لوگوں کے سامنے اس دین کو پیش کریں۔ تکونوا شہداء علی الناس، اس کام کو کرنے کے لیے ہمیں بھرپور تیاری کی ضرورت ہے۔ خود اس پر عمل کرنا ہے، سراپا عمل بن جانا ہے، اور اس کے پیغام کو انسانوں کے سامنے پیش کرنا ہے۔ اس ملک میں ہم نے سب کچھ کیا، لیکن دعوت کے فریضے کو اس انداز میں انجام نہیں دیا، اس کی کوشش نہیں کی جو ہمیں کرنی چاہیے تھی۔ وہ امانت جو ہمارے پاس تھی، ہم نے اسے غلافوں میں بند کر کے رکھ دیا، اللہ کے بندوں تک نہیں پہنچایا۔ کل اللہ کے حضور اگر ہم سے سوال ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مجتبیٰ کہا، وَاجْتَبَاكُمْ، یہ امت مجتبہ امت ہے، اللہ نے انتخاب فرمایا ہے ہمیں اس کام کے لیے، ہم اللہ کے انتخاب کو ناکام کر رہے ہیں۔ کتنی رسوا کن، تکلیف دہ بات ہے یہ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس طرح انبیاء نے اپنی قوموں کے سامنے اللہ کے پیغام کو پہنچایا اور اس کی گواہی دی، یہ آخری امت مسلمہ، یہ بھی گواہ ہے لوگوں پر۔ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ،
تمہیں یہ گواہی لوگوں کے سامنے پیش کرنی ہے، تمہاری کامیابی، تمہارا فائدہ، تمہاری نجات اس دنیا میں اور آخرت میں اس فریضے کو انجام دینے میں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب یہ تمہاری ذمہ داری ہے تو اللہ سے اپنے رشتے کو مضبوط کرو، فاقیموا الصلاۃ، اللہ کے حق کو ادا کرو، وآتوا الزکاۃ، اور بندوں کی جو حقوق تمہارے اموال میں ہیں اس کو بھی ادا کرو، اور اللہ ہی کو مضبوط سہارے کے طور پر پکڑ لو، واعتصموا بحبل اللہ، اعتصام، مضبوطی سے پکڑنا، جم جانا، اللہ ہی مدبر ہے، وہی منتظم ہے، وہی کارساز ہے، کاموں کا بنانے والا ہے، کوئی اور نہ بنانے والا ہے نہ بگاڑنے والا ہے۔ اس پہلو پر سے اللہ پر ایمان اور یقین، واعتصموا باللہ ہوا مولاکم، وہ تمہارا سرپرست ہے، ولی ہے۔ بس کتنا بہترین ولی اور سرپرست ہے، اور کتنا بہترین مددگار ہے۔ اس پہلو کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں اپنی ذمہ داریوں کو یاد رکھنا چاہیے، اور اس پہلو کو سامنے رکھنا چاہیے کہ ہم اللہ کے راستے میں پوری جد و جہد کریں۔ وجاہدوا فی اللہ حق جہادی، جد و جہد کرنے کا جیسا حق ہے، کہیں سے کسل نہ آنے پائے، ہر وہ طریقہ جو اس کام کے لیے مناسب ہو اس کو سوچنا، اس کو اختیار کرنا، یہ ہمارے لیے نہایت ضروری ہے۔ آخری درجے تک کوشش کا نام حق کا جہاد ہی ہے، جد و جہد کرنے کا حکم۔ اس کو جہاد سے، قتال سے جوڑنا مناسب نہیں ہے، بلکہ اعلاء کلمت اللہ کے لیے جو کوشش، جو جد و جہد۔ ہم پڑھتے ہیں کہ اللہ کے رسول کو بخار بھی تھا، اور معلوم ہو کوئی قافلہ آ گیا ہے، اور شدید بخار میں اللہ کے پیغام کو پہنچانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس قافلے سے ملنے کے لیے چلے جاتے ہیں۔ ام المومنین جب کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول آپ کو اس قدر شدید بخار تھا، اس میں آپ کو نہیں جانا چاہیے، تو آپ فرماتے ہیں کہ اگر وہ قافلہ چلا جاتا اور اللہ کا پیغام میں ان تک نہ پہنچا پاتا تو میں اللہ کو کیا جواب دیتا۔ یہ جواب دہی کا تصور اور یہ خیال جو اللہ کے رسول اپنی امت میں، اپنے متبعین میں پیدا کرنا چاہتے تھے، کیا ہمارے اندر اس کا احساس ہے؟ لگتا ایسا ہے کہ بحثیت مجموعی ہم اس فریضے کی ادائیگی سے غافل ہیں، اور اس کے لیے وہ بے چینی، وہ تڑپ خال خال افراد میں اکا دکا ہو سکتا ہے کہیں نظر آتی ہو، لیکن بحثیت امت ہم اس سے تہی دامن ہیں۔ ہمارے اسلاف اس ملک میں تاجر کی حیثیت سے آئے تھے، لیکن تجارت کرتے ہوئے انہوں نے دین اسلام کو پیش فرمایا تھا، اور صوفیہ اکرام آئے تو انہوں نے اسلام کا اخلاقی اور عملی نمونہ انسانوں کے سامنے پیش کیا تھا۔ لیکن آج کے دور میں اس دین کو خیر و برکت کے طور پر، رحمت کے طور پر پیش کرنے کی ضرورت ہے، اور لوگوں کو متعارف کرانے کی ضرورت ہے۔ غلط فہمیاں بڑے پیمانے پر پیدا کی جا رہی ہیں، لیکن ان غلط فہمیوں کو دور کرنے کے لیے اور لوگوں کو راہ راست بتانے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ اللہ مجھے اور باشعور لوگوں کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔